أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مال فے کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ مال فے جو ہے وہ کن کن کا حق ہے. مال فے وہ مال ہے جن پر اہل ایمان نے اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے، اپنے اونٹ نہیں دوڑائے، دشمنوں سے جنگ نہیں کی، بلکہ دشمنوں نے مسلمانوں سے جنگ کیے بغیر جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے. اللہ فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، فللہ، پس وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اللہ کے رسول کے لیے، ولذی القربى، قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتامہ، مساکین اور مسافروں کے لیے، کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی مال گردش نہ کرتا رہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے وہ اس سے رک جاؤ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال فے میں سے جو تمہیں دے رہے ہیں اس کو لے لو، اور جو نہیں دے رہے اس سے لینے سے باز آ جاؤ، اس کے لیے بحث و مباحثہ نہ کرو. اور یہ جنرل آرڈر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آرڈر دیں اس آرڈر کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، اور جس چیز سے روکتے ہیں اس سے روکو. تو مال فے جو ہے یہ ان اہل ایمان کو نہیں ملے گا جو مقابلے کے لیے آئے ہیں دشمن کے ساتھ، بلکہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ کے لیے مطلب اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، تاکہ یہ مال جو ہے وہ انہی اہل ایمان کے درمیان گردش نہ کرتا رہے جو جنگ میں حصہ لے رہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اللہ، اگر تم نے اللہ کے اس آرڈر کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ یہ مال ان کے لیے بھی ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے انہیں ہجرت کی اور اللہ اس کے رسول کی مدد کی. اولئک هم الصادقون، یہ سچے انسان ہیں. ان انسانوں کے لیے بھی ہے جو مدینہ میں انصار تھے، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی اور وہ انصار سے، مہاجرین سے محبت کرنے والے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور جو کچھ مہاجرین کو دیا جا رہا ہے اس میں اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے، اور جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے جانوں پر جو ہے مہاجرین کو، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ وہ خود اپنی جگہ محتاج ہیں. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون،
اور جو اپنے نفس کی تنگی سے بخل سے محفوظ کر لیا گیا یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس کے بعد آئیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت کی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے کوئی جو ہے بغض نہ رکھ۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔